بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے آج ہم ایک اہم سوال کا جائزہ لیں گے، اور وہ سوال اصل میں ہماری نوجوان نسل کے ہاں بہت زیادہ پیدا ہوا ہے، اور وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان دوستی جائز ہے؟ چونکہ یہ رسوم و آداب اور خاص طور سے اسلامی رسوم و آداب کا ایک بہت اہم حصہ ہے، معاشرت ایک بہت اہم حصہ ہے، اور ہماری نوجوان نسلیں جو ظاہر ہے کہ کو ایجوکیشن میں پل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کہیں ملازمت کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، تو ان میں فطری طور پہ دوستی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ خاص حد تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام نے مردوں اور عورتوں کی یا لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی کے حوالے سے کوئی رہنمائی دی ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو جو ہمیں چیز سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ تزکیہ ہے، وہ یہ ہے کہ دلوں کو پاک رکھا جائے، وہ دلوں کے میں اندر کسی بھی برائی کی طرف میلان ہے وہ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ وہ اس چیز کے بارے میں بہت چاہتا ہے کہ ہم اپنے احساسات میں، اپنے جذبات میں پردہ بٹھائیں، کہ ہمارے ہاں اب جو دوسرے جینڈر کے حوالے سے کوئی بے تکلفی کا معاملہ ہو، اگر تو دوستی اور تعلق کا معاملہ یہ ہے مثال کے طور پہ کہ آپ کو کوئی میننگ فل ایکسچینج کرنا ہے، آپ کو کوئی نوٹس ایکسچینج کرنے ہیں مثال کے طور پہ، یا اگر آپ دفتر میں ہیں تو آپ کو جو بھی ضروری دفتری معاملات ہیں ان کے بارے میں کوئی معاملہ کرنا ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کوئی تعلق کو ہم دوستی بھی نہیں کہیں گے۔ یہ ایک کولیگ کا تعلق ہے، یہ ایک کلاس فیلو کا تعلق ہے۔ تاہم دوست کا جو لفظ ہے چونکہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے بے تکلفی کے اس تعلق میں، کہ جس میں آپ ظاہر ہے کہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، بالکل بے تکلف ہو جاتے ہیں، فرینک ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بے تکلفی اور یہ فرینکنس ظاہر ہے حد سے بھی بڑھ سکتی ہے، اس کے نتیجے میں دل میں ایک خاص طرح کے ایسے جذبات بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو کسی طرح سے موزوں نہیں ہیں۔ تو چنانچہ اسلام یہ پسند نہیں کرے گا کہ ہم دوستی کا تعلق اپوزٹ جینڈر سے کریں، اور یہ معاملہ سد ذریعہ کے طور پہ اسلام کے ہاں مناسب سمجھا جائے گا کہ اس پہ روک لگائی جائے، اور دوسرے جینڈر یعنی اپوزٹ جینڈر کے حوالے سے جو بھی تعلق ہو وہ حدود و قیود میں ہو، اس کو دوستی کے تعلق سے نہیں تعبیر کرنا چاہیے، اس کو معاملے کا تعلق، اس کو ڈیلنگ کے تعلق سے تعبیر کرنا چاہیے۔ دوستی انسان کو بے تکلف بناتی ہے، اور یہ بے تکلفی پھر انسان کو ظاہر ہے کہ ایسی ایکسٹریم کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہے جو کسی طرح سے مناسب نہ ہو، اس کے اپنے تزکیے کے لیے مناسب نہ ہو۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ مرد اور خواتین، لڑکے اور لڑکیاں جب آپس میں ملیں، چاہے وہ اسکول کی زندگی ہو یا کالج کی زندگی ہو، چاہے وہ امپلائمنٹ کی کوئی جگہ ہو، وہاں پہ وہ ان حدود کا احساس رکھیں، اور خاص طور سے ان حدود کا احساس رکھیں جو قرآن مجید میں اختلاط مرد و زن کے حوالے سے بیان ہوئی، یعنی مرد اور عورتیں جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں جو پابندیاں قرآن مجید نے بیان کی ہیں اور مختصراً ہیں، مثال کے طور میں دو ایسی پابندیاں ہیں جو لڑکے اور لڑکیوں اور مردوں اور خواتین دونوں کو محدود رکھنی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو غض بصر سے کام لینا ہے، یعنی اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے، نگاہوں سے گھورنا نہیں ہے دوسرے کو، اور دوسری یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس ان کا باقرینہ ہونا چاہیے، ان کا لباس، ان کی خاص طور سے جو شرمگاہیں ہیں ان کو اچھی طرح سے ڈھانکنے والا ہونا چاہیے۔ اور خواتین کے لیے ایک ایڈیشنل بات یہ ہے کہ ان کو اپنی زینتوں کی نمائش نہیں کرنی چاہیے سوائے ان زینتوں کے جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ کوئی اور پابندی نہیں ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ اس طرح کا ہو وہ دوستی کی حد تک اس کو دوست کہنا کس طرح سے مناسب نہیں ہے، یعنی اسلام کے لیے ایک اجنبی کانسیپٹ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں خاتون میری دوست ہے، اور فلاں مرد اگر ایک خاتون اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ میرا دوست ہے، اس لیے کہ دوست ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ وہ اس تعلق کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک بے تکلفی کا تعلق ہے، جو ایک ایسا تعلق ہے کہ جو انسان کے حجابات کو کم کرنا شروع کرتا ہے اور اس کی حیا کے حوالے سے آڑے آتا ہے۔ چنانچہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دوستی کا یہ معاملہ، اس کو دوستی سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے۔ اسلام اس کے بارے میں جو رائے دیتا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور خواتین ظاہر ہے ان کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر انٹریکٹ کرنا بھی ہے تو ان پابندیوں کے ملحوظ رکھتے ہوئے انٹریکٹ کرنا ہے جن کو میں نے بیان کیا، اور ایک لیے دیے ہوئی کیفیت میں رہنا ہے۔ لیے دیے کا مطلب ظاہر ہے کہ لیے دیے رہنا ہے، حیا کے اندر رہنا ہے، اور یہ حیا ہی سب سے بڑا انسان کا محافظ ہے۔ اگر وہ اپنی حیا کو جگا کے رکھے، ایک مرد بھی اپنی حیا کو جگا کے رکھے، ایک عورت بھی، ایک لڑکی بھی اس حیا کے کانسیپٹ کو اگر اپنے اندر اجاگر کرے، تو دیکھیے وہ آپ سے آپ فطری طور پہ بعض رکاوٹیں ہیں جو وجود میں آئیں گی، اور آپ سے آپ یہ معلوم ہو جائے گا کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ انٹریکٹ کرنا ضروری ہے، تو وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور کسی مقصد کی خاطر، کسی خاص آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے اگر وہ انٹریکشن ہوتی ہے تو اس کو پھر غلط نہیں قرار دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔